اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر، افسوسناک کہتے ہی آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ خبر اتر پردیش سے ہی آ رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ جب سے بیٹھا ہے، سوائے مسلم دشمنی کے کوئی خبر جلد آتی نہیں، اچھی خبر تو آتی ہی نہیں ہے۔ ابھی اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایگزامز سینٹرز میں، امتحان کے مرکز میں باحجاب، بانقاب مسلم بیٹیوں کو امتحان دینے سے روکا گیا۔ مسلم بیٹیوں کو یو پی میں امتحان مرکز میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ انتظامیہ نے جب ان پر یہ الزام لگا تو انتظامیہ اب انکار کر رہی ہے۔ مسلمانوں میں اس معاملے کو لے کر غم و غصہ ہے، اور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ آج تک ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت کبھی نہیں ہوئی تھی جو یوگی کے دور میں ہو رہی ہے یا یوگی کروا رہا ہے۔ اتر پردیش کے جون پور ضلع کی یہ خبر ہے کہ باحجاب طالبات کو، پردہ کرنے والی بیٹیوں کو، چھاتراؤں کو اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں مبینہ طور پر امتحان کے لیے اسکول میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حجاب پہن کر ہائی اسکول کا امتحان دینے گئیں 4 مسلم بیٹیوں کو امتحان سینٹر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ واقعہ سرودے انٹر کالج کھدولی میں واقع امتحان مرکز کا بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت ملک میں بی جے پی سرکار جو گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے وہ لگاتار اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، مسلمان پریشان ہو گئے، ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا، ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھے گی، بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ بس ایسی ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں اس وقت حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اسی کو لے کر مسلم پرسنل لا بورڈ کے حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا کہ ملک میں ظلم کا مقابلہ تمام لوگوں کو متحد ہو کر کرنا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ مرکزی حکومت، کیندر سرکار جلد بازی میں یکساں سول کوڈ UCC کو نافذ کرنا چاہتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ بات انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے منعقدہ بیداری موومنٹ فار کانسٹیٹیوشن رائٹس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔
اور پھر ملک کے موجودہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آپ کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہمارے اور آپ کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اس لیے اب ہم سب کو مل کر متحد ہو کر اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس پروگرام میں ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں تھے، تو مولانا نے کہا کہ جس طرح جنگ آزادی کی لڑائی ہم نے مل جل کر لڑی ہے، اور جنگ آزادی کے دوران کسی نے کسی کی ذات نہیں دیکھی، کسی کا مذہب نہیں دیکھا، اور نہ کسی نے علاقہ دیکھا، بلکہ سب لوگوں نے مل کر جنگ آزادی کی لڑائی لڑی اور پھر ہم کامیاب ہوئے، ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ایسے ہی اس وقت کیندر سرکار UCC جو لا رہی ہے، اس کا اثر سب پر ہوگا، اس لیے ہم سب کو مل کر متحد ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ CM فرنویس کا زبردست ایکشن پلان سامنے آ رہا ہے۔ فرنویس نے کہا کہ لوگ ناراض ہوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر داغدار OSDPS قابل قبول نہیں۔ جہاں مہاراشٹر میں بھاری اکثریت سے جیت کر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر واپس آنے والے فرنویس اور ان کے نائب ایک ناتھ شندے کے درمیان جاری سرد جنگ سرخیوں میں ہے، تو وہیں دوسری طرف PM مودی کے اوتار نے ہلچل مچا دی ہے۔ فرنویس کی نئی حکومت کے کام کی نگرانی جہاں فرنویس نئی حکومت کے کام کی نگرانی کر سکتے ہیں، وہیں دوسری طرف انہوں نے واضح کیا کہ وزیر کے OSD اور PS کی تقرری کا فیصلہ وہ لیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ناراض ہو رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل ناسک ضلع کے ایولا میں جامعہ ابو ہریرہ حضرت مولانا حافظ شاکر صاحب کا جو ادارہ ہے ابو ہریرہ، گزشتہ کل اس کا سالانہ جلسہ عام بڑے شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا گیا تھا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے ہی بلایا گیا تھا، اور پونا سے حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام میں مدرسے کے بچوں نے، بیٹیوں نے بہت شاندار تقاریر، نعتیں، نظمیں، مکالمات پیش کیا اور خوب انعامات سے نوازے گئے، اور پھر اخیر میں باقاعدہ مفتی صابر صاحب نے مدرسے کی رپورٹ پیش کی۔ ایسے ہی قاضی صاحب نے 5 منٹ مدرسے کا تعارف کروایا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ علم کی مدارس کی اہمیت پر میری تفصیلی تقریر ہوئی، اور دعا پر اس اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ بڑی تعداد میں آس پاس کے علماء کرام اور بڑی تعداد میں معززین شہر اور نوجوانوں کی ٹولی، سینکڑوں کی تعداد میں اس اجلاس میں شریک تھی۔ جامعہ ابو ہریرہ ایولا کا یہ سالانہ جلسہ بے حد کامیاب رہا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سینٹرل ریلوے نے ٹکٹ چیکنگ میں ریکارڈ قائم کرنے پر، آپ جانتے ہیں کہ جو ٹکٹ چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں ریلوے کے، تو اس میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے روبینہ انعامدار، مسلم بیٹی ہے۔ تو اس بیٹی نے ڈیرنگ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا اور ٹکٹ چیکنگ میں ریکارڈ قائم کیا روبینہ انعامدار نے، جس پر سینٹرل ریلوے نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، یعنی ان کو سراہا، انہیں راک سٹار کہا۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ان کی تصویر کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ ویسٹرن ریلوے کی طرح سینٹرل ریلوے بھی ٹرینوں میں بڑے پیمانے پر ٹکٹ چیکنگ کر رہا ہے۔ سینٹرل ریلوے کے ممبئی ڈویژن میں ایک خاتون TTE نے اپنی ریکارڈ توڑ چیکنگ سے انتظامیہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ روبینہ عاقب انعامدار نے ایک دن میں ریکارڈ توڑ چیکنگ کی۔ روبینہ نے 24 فروری کو ڈیوٹی کے دوران 150 بے قاعدہ اور بغیر ٹکٹ کیسز کا پتہ لگایا۔ اس کی وجہ سے ریلوے کو ٹکٹ چیکنگ سے
45,705 रुपए की आमदनी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि रुबीना ने फर्स्ट क्लास में बगैर टिकट सफर करने के 57 केस पकड़े। इससे रेलवे को 16,430 रुपए जुर्माना मिला। सेंट्रल रेलवे ने रुबीना की पीठ थपथपाई, उनके काम की तारीफ करते हुए, सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कामयाबी को शेयर किया। नाज़रीन, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तेलंगाना को आइंदा 10 सालों में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत में तब्दील करने की कोशिशें वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने यह कहा कि बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के शोबों में सरमायाकारी के मरकज के तौर पर पूरा एक पैकेज तैयार किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना को आइंदा 10 सालों में हमारा सपना है कि 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत में हमारा तेलंगाना बदल जाएगा। खैर, जब अगर सीएम या स्टेट के या मुल्क के जिम्मेदार अगर पढ़े लिखे हो तो तरक्की जरूर होती है, और अगर करप्टेड हो, जाहिल हो, तो फिर जाहिर बात है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तेलंगाना के वजीर आला पढ़े लिखे भी है और बड़े एक्टिव है रेवंत रेड्डी साहब, जो तेलंगाना को 10 सालों में बहुत आगे मईशत, कारोबार और बिजनेस के एतबार से ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश अफसोसनाक खबरें ही आती है। रेप, मर्डर, कत्ल, दंगे, फसाद, मस्जिद, मंदिर, बस मुसलमानों को खासतौर से टारगेट करना, तो ये खबरें तो आती है। ये देखिए, फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मुश्तबा हालत, मशकूक हालत में गायब एक 12 साल के लड़के की लाश खेत से मिली है, खेत से बरामद हुई है। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वहां के एसपी देहात सागर जैन ने बयान दिया है। बताया जा रहा है कि देवबंद के करीबी गांव भायला खुर्द में एक 12 साल के लड़के की मुश्तबा हालात में मौत हुई। मरने वाले बच्चे की पहचान प्रिंस विल्द कंवरपाल के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि प्रिंस गुज़िश्ता शाम तकरीबन 5 बजे से लापता था। उसके अहले खाना ने पूरी रात उसको तलाश किया, लेकिन सुबह सवेरे तक प्रिंस का कुछ पता नहीं चल सका। फिर मंगल की सुबह 8 बजे भायला गांव के करीब वाक़े एक खेत में उसकी लाश पड़ी हुई मिली। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वाक़यात हो रहे, बेटियों के रेप के बाद उनकी लाशें किसी कुएं में, किसी जंगल में या किसी खेत में मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर है और पुलिस का डर तो जनता के दिल से निकल चुका है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है। जी हाँ, डोमिनोज पिज्जा मशहूर प्रोडक्ट है, डोमिनोज पिज्जा। बताया जा रहा है कि डोमिनोज पिज्जा के चेयरमैन, उनके विरोध, उनके खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर है कि थाने की एक नौजवान खातून को, नौजवान लेडी को फिल्म स्टार बनाने का लालच देकर उस लड़की को निशाना बनाया था। डोमिनोज पिज्जा के हिंदुस्तानी कारोबार के चेयरमैन श्याम भारतीय ने एक नौजवान खातून को अदाकारा, सुपरस्टार फिल्म स्टार बनाने का ख्वाब दिखाकर बार बार उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद मुतासिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र में माहौल भगवा आतंकियों की जानिब से खराब हो रहा है और पुलिस खुद इतनी डरी हुई है कि पुलिस भी भगवा आतंकियों का साथ देने में लगी हुई है। इस वक्त मालवन से खबर आ रही है, सिंधुदुर्ग मालवन से खबर आ रही है कि वहां पर एक अरबी मदरसे के तालिब इल्म ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया।
تو پھر اس کے ساتھ میں باقاعدہ پٹائی کی گئی، اور جب اس کے والدین پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے گئے تو پولیس نے ماں باپ کو ہی گرفتار کر لیا، اور پھر پھنسانے کے لیے پولیس کے پاس تو کئی بدماشیوں کے راستے ہیں۔ جتنی بدماشیاں پولیس کرتی ہے بے قصوروں کو مجرم بنانے میں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو پولیس نے الٹا انہی پر الزام لگا دیا کہ کرکٹ میچ میں یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا۔ شرپسندوں نے شرنگیزی کی اور بلڈوزر سے گودام کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ خیر، اس سلسلے میں ملی اطلاع کے مطابق ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان بھارت میچ کے دوران پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے بعد بلڈوزر کی کارروائی کی گئی۔ یہ کارروائی مہاراشٹر کے سندھودرگ ضلع کے مالوان میں ایک اسکریپ کی دکان پر کی گئی۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے۔ اب اس نیچ قسم کی کارروائی پر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ جو واجبی ہے، وہ گھر میں تھے اور نعرہ کسی نے نہیں لگایا تھا، اور اگر کسی نے نعرہ لگایا ہے تو اس پر کارروائی کی جائے۔ جی ہاں، لیکن بلڈوزر سے گودام کو گرا دینا یہ کون سا قانون ہے؟ یعنی یہ اپنے باپ کا قانون چلا رہے، گنڈا گردی اور آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، وادی کشمیر سری نگر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سری نگر میں پولیس نے ایک بڑا اقدام کیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور حجاب تقسیم کرنے والی 3 مسلم خواتین کو حراست میں لے لیا۔ یعنی قرآن تقسیم کرنے پر اور حجاب تقسیم کرنے پر سری نگر میں پولیس نے ان تینوں مسلم خواتین کو حراست میں لے لیا، گرفتار کر لیا، جس کو لے کر اب کافی چرچا ہو رہی ہے کہ آخر ملک میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ RSS سے جڑے بینک کو بینک کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور حکومتی فنڈز رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ RSS تو ان کا باپ ہے، اور اب جب بیٹوں کی حکومت آئی ہے، باپ نے بڑی محنت کی ہے تو اس کا صلہ باپ کو تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو اب مہاراشٹر حکومت نے بڑا فیصلہ کیا کہ RSS سے جڑے جتنے بینک ہیں ان کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور حکومتی فنڈز رکھنے کی منظوری مل گئی۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی 27 فروری 2025 بروز جمعرات کو ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی شہر بھوپال میں جمعیت علماء کرند ضلع بھوپال کی جانب سے ایک شاندار اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ۔ بروز جمعرات بوقت بعد نماز عشاء متصلاً کہاں پر؟ دشہرا میدان ہاؤسنگ بورڈ کرند بھوپال میں یہ جلسہ ہوگا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد ابوالکلام صاحب اس اجلاس عام کی صدارت فرمائیں گے۔ مفتی شہر بھوپال و محتمم جامعہ ابو طلحہ و صدر مجلس تحفظ ختم نبوت مدھیہ پردیش اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اجلاس عام میں جو استقبال رمضان اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں آپ شریک رہیں اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی، مستورات کو بھی اس اجلاس میں لائیں۔ مستورات کے لیے بہترین پردے کا انتظام ہے، ان کو بھی ضرور لائیں تاکہ وہ بھی رمضان کی اہمیت کو ضرور سنیں، رمضان المبارک کو، اس پاکیزہ مقدس مہینے کو قیمتی کیسے بنایا جائے اور اللہ کو کیسے راضی کیا جائے اور کیسے رمضان کو گزارا جائے، اس پر بہت اہم باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج رات یعنی 26 فروری 2025 کو مہاراشٹر کے شیگاؤں سے قریب ایک گاؤں ہے لوہارا میں آج رات بعد نماز مغرب مستانیہ اردو ہائی اسکول کے پاس
ایک شاندار اجلاس عام ہونے جا رہا ہے. حافظ شیخ فیضان شیخ انصار ٹھیکیدار کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں ایک شاندار اجلاس عام حضرت مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور اس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے ہی بلایا گیا ہے, اور علاقے کے بڑے بڑے علماء کرام بڑی تعداد میں اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. حاجی شیخ شبیر ٹھیکیدار, حاجی شیخ شکور ٹھیکیدار, حاجی شیخ یونس ٹھیکیدار, یہ تمام اس اجلاس کے داعی ہے. آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج رات کے اس اجلاس میں لوہارا میں بعد نماز مغرب موجود رہے. انشاءاللہ بہت اہم باتیں اللہ مجھ سے بلوائے گا. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ